یہ بھائی نے بڑی لمبی تشریح کر کے اپنی زبردست قسم کی وسعت علمی کا اظہار کرنا چاہا، لیکن تھوڑی سی ٹھوکر کھا گئے۔ کاشف کا معنی ہمدرد نہیں ہوتا، یہ کشفہ یکشف کشفن فہو کاشفن سے نکلا ہے۔ کشف معنی ہوتا ہے کھولنا، ٹھیک ہے نا؟ تو کاشف محمد جہان، اس کا مطلب ہے کاشف محمد اگر کہیں محمد کا کھولنے والا، اگر اس کو جہان کو مفعول بنا لیں تو جہان کا کھولنے والا اس طرح بن جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ نام مطلب غلط بھی نہیں کہیں گے اس کو، لیکن جو آپ نے بہت بڑی ایک تشریح کر ڈالی اور اس کو بالکل اس کا عکس ثابت کرنے کی کوشش کی، اس میں ہمدردی والا معنی نہیں ہے۔ کاشف معنی کھولنے والا، کشف سے ہے، یہ نام صحیح ہے لیکن اگر دوسرا نام کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے سجدہ سہو کرنا تھا، ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ کیا اور جب تشہد پڑھنے لگے تو اس کے دوران یاد آیا کہ میں نے تو ایک سجدہ کیا ہے، دو سجدے نہیں کیے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حکم شرع یہ ہے کہ وہیں سے اپنے تشہد کو چھوڑ دیں اور ایک سجدہ مزید کریں تو یہ دو سجدہ سہو ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تحیات پڑھ کر درود پڑھ کر دعا پڑھ لیں تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک انہوں نے کہا کہ ریلنگ پر ناپاک کپڑا کوئی ڈالا تھا اور اس کی ناپاکی ریلنگ پہ لگ گئی اور پھر بعد میں وہ خشک ہو کے ختم بھی ہو گئی، اس کا کوئی اثر اب ریلنگ پر محسوس نہیں ہو رہا، تو کیا یہ ریلنگ پاک کہلائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں بارہا آپ کو بتایا کہ یہ صرف زمین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تخصیص بیان فرمائی ہے یا اس کا استثناء کیا ہے کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ خشک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ نجاست کا اثر بالکل ختم ہو جائے، نہ رنگ رہے، نہ کوئی اسمیل وغیرہ آ رہی ہو، نہ گیلا پن ہے، چاہے وہ ہوا سے، دھوپ سے، گرمی سے ختم ہو جائے تو بس یہ پاک ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز خشک ہو کر پاک نہیں ہوتی، چاہے اس پہ نجاست کا اثر بظاہر ختم نظر آئے۔ تو اس لیے اگر ریلنگ ہے اور چکنی ہے تو کوئی ٹیشو پیپر یا گیلا کپڑا لے کر اس کو ایک دفعہ اس پہ پھیریں، پھر اس کو دوسرا کپڑا گیلا لے کے پھیر دیں، پھر ایک اور دفعہ صاف گیلا کپڑا پھیر دیں، بس 3 دفعہ پھیریں وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن جیسے عرض کیا زمین کے علاوہ کوئی بھی چیز خشک ہو کر پاک نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جو زمین سے متصل چیزیں ہیں تو وہ زمین کی ہی کے حکم میں ہوتی ہے، جیسے ایک پتھر ہے وہ زمین میں گڑا ہوا ہے، اب اس پتھر پہ نجاست تھی وہ خشک ہو کے پاک کہلائے گی۔ اسی طریقے سے گھاس وغیرہ خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیوار ہے جو فکس ہے مطلب زمین کے اندر، تو اس کے اوپر اگر کوئی نجاست لگی وہ بھی پاک ہو سکتی ہے، یعنی ہو جائے گی۔ تو یہ جو زمین سے بالکل متصل چیزیں ہیں ان کے لیے بھی حکم ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ زمین کے حکم میں ہوتی ہیں، ورنہ باقی تمام چیزیں ناپاکی کہلائیں گی۔